سورہ صاد آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلا انبیاءوں کے بارے میں جو پڑھا تو ہمیں نصیحت یہی نظر آئی، لیسن یہی نظر آیا کہ وہ اللہ کے معاملے میں بہت کنسرن تھے، بہت متوجہ رہتے تھے وحی کے ساتھ، اور اسی طرح اللہ نے انہیں ہر موقع پر کامیابی دی۔ اور یہی چیز ہم نے بھی اڈاپٹ کرنا ہے کہ جب ہم پیور رہیں گے، اللہ کے معاملے میں وحی کا سہارا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی ضرور مدد کریں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں بہت ہی شارٹ کٹ میں کچھ انبیاؤں کے بارے میں کہ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور یاد کیجئے ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور جیسے انہیں کہا گیا کہ آپ داؤد علیہ السلام کو ان تکلیف دہ حالات میں ان کے معاملے پر غور کریں کہ کس طرح وہ ذل عید تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ان کی صفت جو داؤد علیہ السلام کی بیان ہوئی کہ ذل عید، بڑے ہاتھوں والے تھے، یعنی اس پر بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ روزی کو، رزق کو فراخی سے خرچ کرنا اللہ کی مخلوق پر، یا بہت ہی طاقت والا ہونا۔ بالکل آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی ان انبیاؤں کا یہی صفت بتائی گئی کہ اولِ الایدی، یہ ہاتھوں والے تھے، والابصار، اور آنکھوں والے تھے، یعنی حکمت، عقل، دانش مندی، تمام چیزوں کا انسان جب استعمال کرتا ہے، جسے ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی کہا گیا کہ میں نے تمہیں سماعت دی، بصارت دی، دل دیا۔ طاقت تو اللہ نے الحمدللہ ہر انسان کو اپنے اپنے اعتبار سے دی ہے، اور رزق سے بھی اللہ نے کسی نہ کسی طرح نوازا ہوا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں سارا لیسن ہمارے لیے ہی ہے کہ انشاءاللہ پھر کامیابی مقدر تب ہوگی جب ہم اللہ کے اصولوں کے مطابق اس زندگی کو بسر کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان نبیوں کو مخصوص کیا، خالص کیا، کیونکہ یہ خود بھی اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ تو اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے انہیں مخصوص کیا، خالص کیا، بہت ہی خالص آخرت کے گھر کی یاد میں یہ رہتے تھے، یعنی جو یہ آخرت کا ہر وقت فکر رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں لیسن پہ لیسن ہم سب کو مل رہا ہے کہ انسان زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کی پوری زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، اور اللہ سے جو ملاقات ہو تو بڑی حسین ہو، اور یقیناً اس ملاقات کو حسین رکھنے کے لیے ہمیں اپنے عمل پر توجہ دینی پڑے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا مقام بھی اللہ کے پاس اسی لیے بہت بلند رہا کہ وہ آخرت کے گھر کی فکر رکھتے تھے کہ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا، اور بے شک وہ انبیاء کرام عندنا، ہمارے پاس، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، البتہ چنے ہوئے اور بہت ہی بہترین لوگوں میں سے تھے، بہت ہی نیک بندوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور پھر اب آگے ان کا بھی بہت ہی شارٹ کٹ میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یاد رکھیے، یاد کیجئے اس قرآن میں اسماعیل، یسع اور ذی الکفل کے بارے میں۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ بھی تمام بڑے نیک بندوں میں سے تھے۔ اور پھر اب اللہ تعالی ہمیں قرآن کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ھذا ذکر، یہ کتاب بھی نصیحت آموز ہے، اور اس کے تمام قصے بھی نصیحت آموز ہیں۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، آپ نے دیکھا تمام انبیاؤں کے ذکر کے بعد ہر جنرل، ہر انسان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بے شک تمام متقین کے لیے
اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے لحسن مآب، بہترین ٹھکانہ ہے، اور بہترین ٹھکانے میں باقاعدہ جنت کو فوکس کیا گیا کہ جنات عدن ہمیشگی کے باغ ہوں گے، مفتحۃ لہم الابواب، اور کھلے ہوئے ہوں گے وہ دروازے جنت کے ان متقین لوگوں کے لیے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ نبیوں کو رول ماڈل کی طرح پیش کر کے ہم سب لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے، کانشیس رہتا ہے، وہی کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے لیے ہمیشگی کی جنت یعنی کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوگی، اور وہ دروازے سدا ان کے لیے کھلے رہیں گے، متکئین فیہا، تکیہ لگائے، ٹیک لگائے، وہ بیٹھے ہوں گے اس جنت میں، یدعون فیہا بفاکہا، اور وہ طلب کریں گے، وہ مانگیں گے اس جنت میں بفاکہا، میوے پھل، اور وہ بھی کثرت کے ساتھ، وشراب، اور مشروب۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جہاں جنت ہے تو وہاں مشروب اور کھانے پینے کا ذکر کیوں نہ ہو، لیکن یہ تمام چیزیں انسان کو اس کے عمل کے مطابق اللہ کے فضل کے ساتھ نصیب ہوں گی۔ وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان کے پاس، ان جنتیوں کے پاس نیچی نگاہوں والیاں اطراب ہم عمر ہوں گے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں زیادہ بہت ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نیچے نگاہوں والیاں ہم عمر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جنت میں وہ مقام ہے کہ جہاں دنیا کی نیک عورتیں ہوں، انہیں حور کہا گیا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دنیا کی نیک عورتوں کو جنت کی حور بنایا جائے گا، جبکہ میں اس ترجمے سے بھی ٹھیک ہے اگری کرتی ہوں، لیکن میں شاید یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جیسے مخلوق جنت کی ہے ولدان مخلدون، کہ بچے ہوں گے سدا رہنے والے، اور وہ بچے کیا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے آ رہا ہے وہ سرونگ کریں گے، وہ جنت کے نوکر ہیں، وہ جنت کے سرونٹس ہیں، اور وہ بچے ہوں گے سدا۔ یعنی میں سمجھتی ہوں کہ بڑے ایکٹیو اور بہت خوبصورت ہوں گے، کہ ہر چیز بہترین، ہر چیز خوبصورت، اور ہر کام وقت پر ہو رہا ہوگا۔ بالکل اسی طرح یہ جو نیچی نگاہوں والیاں ہیں، یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے بیویاں بنائی جائیں گی، لیکن ولگیرٹی آپ دیکھیں کبھی آپ کو قرآن سے نہیں ملے گی، جو کہ کئی روایتوں میں آتی ہیں، اور اتنی فضول اور اتنی عجیب عجیب باتیں ان کے لیے کہی گئی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ایک تسلی کی چیز ہے جنت کی انٹری پر، کہ اللہ تعالیٰ تمام بغض اور حسد کو دور کر دیں گے۔ تو اس لیے حوروں کے بارے میں لوگوں کی بہت مختلف رائے ہے، لیکن جو روایتوں میں آ رہا ہے، جو جھوٹ سے بھرا ہوا ہے، جس میں کچھ بےہودہ باتیں بھی ہیں، تو اگر بہتر ہو کہ ہم اس معاملے کو اللہ پر چھوڑیں۔ اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ جنت کی انٹری پر تمام بغض اور حسد کو دور کر دیا جائے گا، کسی کے کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا۔ یہ تو بہت ہی بڑی خوشخبری ہے کہ کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، کسی شوہر کو کسی بیوی کو پالنا نہیں پڑے گا، کوئی بیوی کسی شوہر کی ذمہ دار نہیں ہوگی، کوئی بچوں کی ذمہ داریاں نہیں ہوں گی، اور بس ہر چیز خوشنما بتائی جا رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ھذا ما توعدون، یہ ہے نعمتیں جو تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے، لیوم الحساب، حساب کے دن کے لیے، ان ھذا لرزقنا، اور بے شک یہ جو تمام رزق ہے ہمارے پاس، یہ ایسا رزق ہے ما لہ من نفاد، جو کہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھیں جنت میں ٹوٹل آپ کو اور مجھ کو یہ تسلی دی جا رہی ہے، کوئی انسیکیورٹی نہیں، کوئی زلزلہ نہیں، کوئی ملک بدر نہیں ہوگا، کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی اور کسی کی
چیز پر قابض ہوگا، کوئی بڑھاپا نہیں، یعنی اللہ جو نعمتیں دیں گے وہ سدا ان جنتیوں کے پاس ہوگی۔ یہ بتاتے ہوئے اللہ تعالی جہنمیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہاذا، یہ تمام باتیں جو اللہ نے ہمیں متقیوں کی بتائی، اب اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، بے شک جو طاغین ہیں، طغیانی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، باؤنڈری کراس کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا سمندر میں طغیانی آ گئی، تو طغیانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمندر نے اپنی بارڈرز کو کراس کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب وحی، جو کہ انبیاؤں کے بارے میں خاص بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی اللہ کی کتاب کے ساتھ، وحی کے ساتھ متوجہ رہتے تھے، تو جو اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہوئے سمجھتا ہے تو عمل نہیں کرتا، ان کو طاغین کہا گیا۔ ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہوگا لشر مآب، جہنم، وہ بدترین ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یصلونہا، وہ داخل کیے جائیں گے اس جہنم میں۔ فبئس المہاد، پروردگار جہنم بنانے والے خود بتا رہے ہیں فبئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ ہاذا، اور پھر اب اللہ فرماتے ہیں ادھر بھی ہاذا، یہ عذاب ہو رہا ہوگا، فلیذوقوہ، پس چکھو اس عذاب کو، حمیم، وہ کیسا عذاب ہوگا؟ کھولتے پانی کا، وغساق، اور زخموں کی پیپ، جہاں پر آپ کو رزق کا بتایا گیا کہ کثرت کے ساتھ رزق ہوگا، مشروب ہوگا، بالکل اسی طرح۔ اور جیسے حور جو کہ ایک ساتھی ہیں یا واٹ ایور، جنت کی میڈ ہیں، جو بھی ہیں یہ حور، جیسے اللہ نے رزق کا، مشروب کا اور اچھے ساتھی کے بارے میں بتایا، بالکل اسی طرح اب جہنم کے ساتھی اور جہنم کا مشروب اور جہنم کا رزق، یہ تمام تینوں چیزوں پر بات ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کنسرن نہیں تھا، جو اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی نہیں بسر کرتا تھا، اسے کہا جائے گا چکھو یہ کھولتا ہوا پانی، یہ زخموں کی پیپ، وآخر من شکلہ ازواج، اور دوسرے بھی اسی شکل کے بہت سی دوسرے جوڑے، دوسری بھی چیزیں جہنم میں ہوں گی۔ ہاذا فوجن، اب ایک سین کو ویژولائز کرایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو جہنم کی ایک لشکر ہیں، مقتحم معکم، یہ بھی جو چلا آ رہا ہے تمہارے ساتھ، یعنی کوئی پچھلا کھڑا ہوا ہے جہنم میں، اگلا آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھو یہ بھی جہنم میں تمہارے پاس، تمہارے ساتھ جائے گا۔ لا مرحبا بہم، ان کو بھی کوئی وارم ویلکم نہیں دیا جائے گا۔ انہم صالوا النار، بے شک یہ داخل کیے جائیں گے آگ میں۔ اور وہ کہیں گے، وہ جہنمی کہیں گے، جو اللہ تعالیٰ کو ہمیں بتانا بہت ہی اللہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان باتوں سے سبق سیکھیں کہ ان کی بھی کنورزیشن کیا ہوگی۔ تو جب 2 3 کئی جماعتیں جہنم میں آئیں گی تو وہ کہیں گے بل انتم، یعنی ایک دوسرے کو الزام لگاتے ہوئے کہیں گے بلکہ یہ تم ہی تو تھے، لا مرحبا بکم، دیکھا تمہارا کوئی ویلکم نہیں ہوا، یہ تم ہی تو تھے، انتم قدمتموہ لنا، تم نے، یہ تمہاری وجہ سے جو ہم آگے ہمارا یہ انجام ہوا ہے، قدمتموہ لنا فبئس القرار، یہ جو تم نے ہمیں اس حال تک پہنچایا، اس برے مقام تک تم نے پہنچایا، یہ تم ہی تو ہو۔ وہ کہیں گے ربنا، پھر اللہ سے فریاد کریں گے اے ہمارے رب، من قدم لنا ھذا، جس نے بھی یہ گناہوں کے کاموں کو آگے لایا اس طرح کے، اور اس جہنم کا ہمیں مستحق کیا ہے جس نے بھی، فزدہ عذابا، اللہ ان گناہگاروں کو جنہوں نے ہمیں بھی اس گناہ تک پہنچایا، فزدہ عذابا،
ان کو آپ زیادہ عذاب دیجئے، ضعفا من فی النار، ان کو آگ میں دگنا عذاب دیجئے۔ اب آپ نے اگر پچھلا قرآن کی اسٹڈی کی ہوگی تو آپ کو اس کا جواب یہ ملے گا کہ قیامت میں جہنم میں ویسے بھی سب گناہگار ایک دوسرے کو کوستے رہیں گے، شور شرابہ ہوگا، جہنم دہک رہی ہوگی، اور اللہ نے اس کو یہاں تک ویژولائز کرایا کہ تکاد تمیز من الغیظ، کہ اتنی زور سے وہ چنگھاڑ رہی ہوگی کہ نزدیک ہے کہ غصے سے پھٹ جائے، اور وہاں لوگ بھی اتنا ہی جھگڑے ڈال رہے ہوں گے اور ایک دوسرے پر لعنت ملامت کر رہے ہوں گے۔ اسی لیے ہم سب ان آیتوں کو دیکھ کر سوچیں سمجھیں کہ کیا یہ اچھی بات ہے کہ ہم پھر اس دن بدتمیزی کریں گے اور اس دن ہم ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے؟ تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اس وحی کو مضبوطی سے پکڑیں، اس کی بیسک عربک کو سمجھیں اور اپنے فیصلے پر خود نظر رکھیں اور اپنے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے لوگوں سے بے شک آپ ڈسکس کریں، بلکہ میری تو یہ ریکویسٹ ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ اختلافی باتیں کرتا ہو اس سے تو ضرور ڈسکس کیا کریں، کیونکہ آپ کا آئی کیو لیول اور اللہ بڑھائیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، کوئی بھی ہمارا برین واش نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنا مضبوط بنایا ہے، ہم اسی وقت لڑکتے ہیں جب ہم نے خود لڑکنا ہوتا ہے، جب ہم نے خود اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کو کوئی نہیں بہکا سکتا ہے اور آپ وہی کے تابع چل سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ میں اتنی ریزسٹنس ضرور ڈالی ہوئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارا جھگڑا ہوگا، ہر شخص دوسرے شخص پر الزام لگا رہا ہوگا۔ اور اب آپ دیکھیں ایک کچھ اس طرح کی بات جہنمی کریں گے کہ جن کو وہ دنیا میں برا سمجھتے تھے اور جسٹیفائی کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کو کھولتے نہیں تھے، صرف چہرے کا نور دیکھتے تھے، اجماع دیکھتے تھے کہ انہیں مانتا کتنے ہیں، ان کے مدرسوں کی تعداد دیکھتے تھے کہ کتنے مدرسے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان دیکھ کر اندھوں کی طرح کسی پر ریلائی کرتا ہے، کیونکہ آج کل ہمارے پاس اپنی سیلف ایجوکیشن تو ہے نہیں، تو ہم ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کسی کا اچھا برا ہونے کی تصدیق کرتے تھے، جیسے کہ کوئی شیمپو اور صابن ہو کہ جو مارکیٹ میں زیادہ چل رہا ہے ہم نے اسے بھی خرید لیا۔ تو ایسا تو دین کا حال نہیں ہے، اتنا نہ دین سستا ہے نہ بکا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس کا انجام آپ دیکھا کہ عذاب کی شکل ہوگی کہ انسان نے اللہ کی کتاب کو خود کیوں نہیں پڑھا۔ تو انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے انسان جن کو برا سمجھتا ہے وہ جہنم میں انہیں دکھائی نہیں دیں گے۔ تو یعنی یقیناً اس آیت میں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی کے لیے برا ہونے کے لیے فوراً کوئی فیصلہ نہ دیں، اور اچھائی کا دیکھنے کے لیے وہی کو ٹیلی کرنا بہت ضروری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور پروردگار ہم سب کو بہترین انداز محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا نصیب فرمائے، تو انشاءاللہ ضرور ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں گے۔